صاحب ہمارے ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب بھی وزیر داخلہ لندن سے موجود ہیں۔ رانا صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہاں پر مختلف سپیکولیشنز ہو رہی ہیں کہ الیکشنز کے بارے میں آپ سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے لندن میں اور یہی آپ نے سوچا، تو یہ بتائیے کہ کیا واقعی ان خبروں میں کچھ صداقت ہے کہ یا افواہوں میں کچھ صداقت ہے کہ پی ایم ایل این الیکشن کی طرف جانے کی بات کر رہی ہے؟ یہ ساری سپیکولیشن جو ہے یہ غلط اور بے بنیاد ہیں، اور جو آپ نے بات کی ہے میرے کنیکٹ ہوتے ہوتے کہ جی وہ عمران خان کی کو پاپولیرٹی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے پھر تھوڑا سا سوچنا پڑا۔ ہماری نظر میں کوئی اس کی پاپولیرٹی نہیں ہوئی۔ یہ وہی اوباش اور گمراہ جو اس کا فین کراؤڈ ہے، جو 11 12 13 میں بھی اس کے ساتھ تھا، 18 میں بھی اس کے ساتھ تھا، اس کو اس نے مختلف نعروں کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس نے ایکٹیویٹ کیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن جو ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ الیکشن ایئر ہے، اور الیکشن جو ہے وہ الیکشن ایئر کے آخر میں ہو، مڈ میں ہو یا پہلے ہاف میں ہو، الیکشن ہونا ہے۔ ہمیں الیکشن سے کوئی نہ خوف ہے، اور جس دن انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن میں اتریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگلے 10 دن میں جس طرح سے اب ان کے جو ہے وہ ایسا ایسا جلسے فیڈ آؤٹ ہو رہے ہیں، جو ان کا جیلم کا جلسہ تھا اب جو یہ سیالکوٹ میں جو ہے تماشا کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری بالکل جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کی اکانومی ہے، جو معاشی صورتحال ہے، وہ اتنی تباہ کن ہے کہ اس نااہل نالائق ٹولے نے ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کا ریوائیول جو ہے وہ ممکن تو ہے، مسلم لیگ نون یہ صلاحیت رکھتی ہے، لیکن اس کی ایک قیمت ہے، اور وہ قیمت جو ہے وہ ہم ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے حصے کی ہم وہ پوری قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو سٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے یہ اس ٹولے کو نہل ٹولے کے ملک سپرد کیا، اور اس نہل ٹولے نے برباد کیا ملک کو اور لوٹ مار کی، اور جس طرح سے اس نے فنڈز کے نام پہ جو اس نے جو ہے وہ کرپشن کی ہے وہ سامنے آئے گی تو لوگ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ یہ بندہ ہے کیا۔ رانا صاحب تو اس کی جو قیمت ہے وہ اپنے حصے کی ہم ادا کرنے کو تیار ہیں، ساری قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو ہے یہ 2 دن 3 دن جو ہے وہ بات ہوئی ہے، اب باقی سٹیک ہولڈرز اور اتحادیوں سے بات ہوگی، اگر وہ بھی تیار ہیں قیمت ادا کرنے کو تو ہم بھی تیار ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، اب یہ بتائیے، ایک آپ نے تو شرط مقرر کر دی کہ معاملات اس وقت آگے بڑھیں گے جب آپ کے اتحادی بھی یہ پرائس پے کریں گے، ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل پرائس ہے، ملک میں مہنگائی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی پارٹی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، مثلا مریم نواز صاحبہ نے پبلکلی کہا کہ یہ ٹوکرا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو اس وجہ سے یہ تاثر تقویت پکڑتا ہے کہ آپ کی جماعت الیکشن کی طرف جانا چاہتی ہے، تو اب بہت سارے لوگ واپس آ گئے ہیں، آپ اس فیصلہ ساز گروپ کا حصہ ہیں جہاں پہ اس بات پہ شاید آج پھر غور ہوگا یا ہو چکا ہوگا، تو وہ خبر کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، الفاظ مریم نواز صاحبہ کے اپنے ہو سکتے ہیں، میرے اپنے ہو سکتے ہیں، کسی اور کے اپنے ہو سکتے ہیں، لیکن بات تو میں بھی وہی کر رہا ہوں کہ یہ گند کا ٹوکرا جو ہے یہ ہم اکیلے کیوں اٹھائیں جی؟ یہ اگر دیکھیں نا، آخر ملک نے تو چلنا ہے، ملک نے ریاست نے قائم رہنا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ملک کو چھوڑ کے کوئی لوگ بھاگ جائیں گے، لیکن یہ گند جو ہے جو اس بدبخت انسان نے اور اس ٹولے نے پھیلایا ہے، یہ گند کا ٹوکرا سارے اٹھا کے ہمارے سر پہ رکھ دے کیوں؟ اور ہم رانا صاحب اس کے لیے تو پھر آپ لوگوں کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کی طرف جا کے بھی تو اس گند کو کسی نے صاف کرنا ہے نا، یہ گند صاف کیے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن تب آپ کے پاس ٹائم ہوگا نا، اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو پھر 5 سال کا مینڈیٹ لے کر آئیں گے۔ ملک اور قوم کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے اس نے، اور یہ اس بدبخت انسان جو ہے، آپ دیکھیں اب یہ قوم کو تقسیم کر رہا ہے،
قوم کی نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ماؤں کو کہہ رہا ہے کہ بچوں کو, جو بچے تیسری چوتھی یا پانچویں جماعت میں پڑھتے ہیں, پرائمری کے بچے, پریپ کے بچے, ان کی ماؤں کو کہہ رہا ہے کہ بچوں کو کہیں جا کے وہاں پہ دوسرے بچوں کو چور کہیں, غدار کہیں. تو یار یہ آپ اپنا رانا صاحب گزارش ہے, اکرم صاحب آپ سوچیں کہ یہ بدبخت انسان ملک اور قوم کو کس طرف لے کے جا رہا ہے. رانا صاحب بھر کسی بھی سیاستدان کے حوالے سے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. ہم ساتھ ساتھ سوال کریں. جی رانا صاحب آپ کی باتیں سن کے ایسے لگ رہا ہے کہ 2017-18 کا عمران خان بول رہا ہے, جو کہہ رہا تھا کہ یہ پچھلوں نے حکومت ڈبو دی, پچھلوں نے معیشت خراب کر دی, ہمیں اس کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. آپ تو اتنی ایکسپیرینسڈ گورنمنٹ ہیں, آپ پچھلے 4 مہینے 5 مہینے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی کوشش کر رہے تھے. کوئی پلان بنا ہوگا, کوئی اس کا طریقہ سوچا گیا ہوگا. یہ تو پلان نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو نکالیں گے اور بس ملک جو ہے وہ عمران خان کو نکالنے سے ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے اتنی لانگ آپ کی پلاننگ تھی, پچھلے 3 سال سے کام کر رہے تھے, تو کوئی یہ نہیں سوچا تھا کہ جس دن آئیں گے تو اس دن کیا اقدامات پراپرلی کیے جائیں گے, رسپانسبلٹی کیسے ڈیوائیڈ ہوگی, اتحادی آن بورڈ ہوں گے نہیں ہوں گے, اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی پہلے؟ نہیں, ہمارا تو اس کو نکالنے تاکہ یہ نکلے اور تباہی کا جو سفر ہے وہ ختم ہو, اور اس کے بعد ہمارا الیکشن میں جانے کا اب ہو گیا ختم سر ہم نے سن لینا اکانومی کی تباہی کا جی رانا صاحب آپ اپنا کامنٹ کمپلیٹ کر لیں. رک تو گئی نا. یہ بدبخت اگر رہتا تو یہ اور جو کرنے جا رہا تھا اس سے شاید یہ صورتحال جو ہے وہ پھر اور آگے نکل جاتی. تو اس کے بعد ہمارا تو یہ تھا کہ الیکشن ہوگا. اب جو اتحادی ہیں ہمارے, انہوں نے کچھ اور طرح سے جو ہے وہ سوچا. اب ساری صورتحال سامنے ہے, اس گند کو اگر صاف کرنا ہے تو سب نے مل کے کرنا ہے, نہیں کرنا ہے تو پھر بھی آخر کسی نہ کسی نے تو کرنا ہے, اور وہ کون کرے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پوری قوم کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے, اور سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی رہنماؤں کو بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے. رانا صاحب لانگ مارچ عمران خان کا ہے, اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بڑی سخت اسٹریٹجی بنائی ہے, اور آج ہی آپ کی حکومت کی جو وزیر اطلاعات ہیں وہ بھی کچھ اسی قسم کا اندیا دے رہی تھیں کہ آپ کہیں راستے بند کریں گے یا کچھ کریں گے. اور آج پی ٹی آئی کے لوگ آپ کا نام لے لے کر معاف کیجیے گا وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ دراصل ان کے جلسوں میں رکاوٹیں یا ان کے لانگ مارچ کے لیے آپ نے بڑے سخت اقدامات کا فیصلہ کیا ہے. تو کیا, اور پھر آج سیالکوٹ میں اس کا کچھ ٹریلر بھی نظر آیا کہ آپ نے راستے بند کر دیے ایک جلسہ گاہ کے, جو مبینہ وہ جہاں پی ٹی آئی چاہ رہی تھی. تو کیا اس پہ بھی نواز شریف صاحب آپ کے ساتھ ہیں کہ سخت سے سخت اقدامات اٹھائے جائیں؟ حبیب اکرم صاحب, آپ پہلے پاکستانی ہیں, پہلے آپ کی وفاداری جو ہے وہ ریاست سے ہے, اس کے بعد پھر آپ کا بیانیہ, پھر آپ کا آرگومنٹ. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سیالکوٹ میں کرنے جا رہے ہیں, مسیحی برادری سے اپنا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ہماری معزز یا ایک بڑی جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں. بالکل آپ نے صحیح الفاظ چنا. یہ جو کرنے جا رہے ہیں تو ان کا علاج پھر سوائے ڈنڈے اور جوتے کے کوئی اور ہے کوئی, یا ان کو کرنے دیا جائے؟ آپ ابھی کہہ دیں کہ ان کو کرنے دیا جائے, چلے کرنے دیتے ہیں. آپ کہیں کہ ان کو کرنے دیا جائے. رانا صاحب تھوڑا نہیں, اگر تو کسی برادری کا اعتراض ہے تو وہ تو غلط صورتحال ہے, لیکن آپ کی ایڈمنسٹریشن نے وہاں پہلے اجازت دی تھی مبینہ طور. جی حبیب صاحب ساتھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب سے, لیکن جب اعتراض سامنے آئے تو پھر انہوں نے اجازت. رانا صاحب پوائنٹ تھوڑا سا تلخ ہے, لیکن معذرت, کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ, دیگر جگہوں پہ بھی پوچھا جا رہا ہے, تو آپ سے سوال پوچھنا ضروری ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ سخت اقدامات اٹھائیں گے یا ڈنڈوں اور جوتوں سے چیزوں کا فیصلہ کریں گے, اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں, تو لوگوں کو جو لاسٹ اس طرح کے سخت اقدامات آپ کے یاد آتے ہیں وہ ماڈل ٹاؤن کے آتے ہیں, جس میں گولیاں بھی چلیں, لوگ شہید بھی ہوئے, اس کے مقدمات بھی چل رہے ہیں. کیا آپ کی طرف سے سیکیورٹی فورسز کو کچھ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ جو بھی ہو جائے گولی نہیں چلے گی, کوئی لمٹ ڈٹرمن کی گئی ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو اپنا مارچ کرنا چاہتے ہیں, یا ہم واپس ایک ماڈل ٹاؤن جیسی سچویشن دیکھیں گے؟ آپ ماڈل ٹاؤن کا ہی پہلے جواب لے لیں. اگر ماڈل ٹاؤن میں رانا ثناء اللہ کا کوئی جرم, کوئی گناہ, کوئی غلطی ہوتی
तो चलो उस वक्त तो कहा जाता कि जी हुकूमत है जी, छुपा सर लिया आपके है। नीचे पुलिस ने गोली चलाई सुन ना, लेना, क्या सुन यहाँ पे लेना, पुलिस गोली सुन चलाएगी? तो ले, आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? सुन ले जरा। तो उस वक्त तो ये सारा प्रोपेगेंडा जो था वो इस वजह से किया जा रहा था। अब 4 साल बाद अब तो वो वायरलेस इनके पास होनी चाहिए थी ना, जिसमें ये कह रहे थे कि जी राणा साहब ने कहा है कि आप जो है वो वहां पे इस तरह से गोली चला दें या इस तरह से आप जो है वो एक्शन कर दें। जी वो भी सारा गलत था। और अब भी जो है वो अगर कोई ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है वो भी गलत है। लेकिन हाँ, लोगों के जानो माल की इज्जत की हिफाजत जो है वो जब तक हम हुकूमत में है हमारी जिम्मेदारी है। हम ये नहीं इनको करने देंगे कि ये राह चलते लोगों को जो है वो बेइज्जत करें, ये लोगों पे घरों पे जाके उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर शक करें, उनको गद्दार कहें। ऐसा अगर ये करेंगे और इस किस्म का माहौल पैदा करेंगे तो उसे रोकना चाहिए, आपको भी रोकना चाहिए, हमें भी राणा साहब ये बताइए, ये तो बिल्कुल बात ठीक है कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन राणा साहब जब आप लंदन में थे तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कि जनाब मेरी तो बात हुई है मियाँ साहब से, यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब से, कि एक ख़ास मामला तय होंगे, फिर इलेक्शन होंगे। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, आपके कैबिनेट के मेंबर हैं, उन्होंने भी असम्बली में खड़े होकर इसी मतलब की बात की। तो अब क्या आपके और उनके इन दोनों बयानात में कोई फ़र्क पैदा हो चुका है या कोई शर्तें आयद होंगी आपस में एक दूसरे के ऊपर? और अभी राणा साहब अभी भी लंदन में ही मौजूद हैं। जी, कोई शर्त आयद नहीं होगी और कोई फर्क नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने PMLN की जो रहनुमाई की है, जो उन्हें विजन दिया है, जो उनकी गाइडेंस की है, उसके मुताबिक सूरत हाल जो है वो सारी इत्तेहादियों के जरदारी साहब के सामने रखेंगे। आखिर देखें ना, अगर सूरत खराब सूरत हाल को अगर दुरुस्त करना है, अगर एक गंद को साफ करना है तो फिर उसकी कास्ट तो है ना। फिर वो कास्ट अगर सारे उठाते हैं तो हमें तो कोई इतराज नहीं। राणा साहब हमने देखा कि जब लीड अप था इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का और आपकी गवर्नमेंट बनने का, उससे पहले एक बड़ा बुनियादी जो पर्सन था, जो शख्स था इसके अंदर, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब थे। और जो बातें अभी आप कर रहे हैं उसमें अक्सर इस तरह के जुमले होते थे कि हम फजलुर रहमान साहब से डिस्कस करेंगे, फिर वो आके अनाउंसमेंट करते थे। ये भी इफेक्टिवली PDM ने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराई है, आपने PMLN ने नहीं गिराई। तो क्या फजलुर रहमान साहब की भी कोई इसके ऊपर राय क्लियर है? आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट हो रही है कि इलेक्शन अभी होने चाहिए या जरदारी साहब की टाइमलाइन पे होने चाहिए? देखें, इसमें जो फैसला होगा ना उसमें PMLN कोई फैसला कौन हैसियत नहीं रखती। PMLN, पीपल्स पार्टी, JUIF, BNP अख्तर जान बेंगल साहब, BAP वाले खालिद बख्शी साहब, MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, इसके अलावा जो दूसरी हमारी छोटी जमातें हैं, ANP है, बुक्टी साहब हैं बलूचिस्तान से, असलम बुतानी साहब हैं, ये सारे लोग जो हैं, ये 8 जमातें बनती हैं, ये सारे बैठ के फैसला करेंगे। हमारा तो एक वोट है ना। आप लोगों ने राणा साहब एक बात बताइएगा, आपकी हुकूमत को 1 महीने के अंदर ही लंदन जाना पड़ा रहनुमाई के लिए नवाज शरीफ साहब के पास, अपने लीडर के पास। ये बताइएगा कि इस वक्त एक तासुर पैदा हो रहा है कि आपकी हुकूमत इसलिए काम नहीं कर पा रही, फैसला कुन इक़दामात नहीं ले पा रही कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ को रिपोर्ट कर रहे हैं तो गोया यहाँ पे भी एक गाड़ी 2 ड्राइवर चला रहे हैं। इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब मिलकर वजारत ख़जाना चला रहे हैं, ये भी एक गाड़ी और 2 ड्राइवर वाला मामला है। उसके बाद आपकी पार्टी का हेड ऑफिस प्रैक्टिकली इस वक्त लंदन बना हुआ है और दारुल हुकूमत पाकिस्तान का इस्लामाबाद में है। ये जो दूरी है या ये जो तफरीक है, ये और फिर उसके साथ ये पार्टियां, जैसे अभी आपने बताया कि छोटी बड़ी पार्टियां सब मिलके फैसले कर रही हैं, तो किसी एक नतीजे पे, किसी एक फैसले पे आप नहीं पहुंचते और PMLN अपनी यूजुअल स्पीड, या जिसे आप दावा आपकी जमात का या शहबाज शरीफ साहब का है शहबाज स्पीड कहते हैं, वो पकड़ नहीं पा रही। नहीं, देखें, इसमें कोई शक नहीं है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है और इत्तेहादी हुकूमत जो है उसके फैसले बाहमी मुशावरत से होने चाहिए। और जहां तक आपने दूसरी बात की है, देखें जी, वो किसी को अच्छी लगे बुरी लगे,
کوئی اس کو دو ڈرائیور کہے یا اس کو ادروائز انٹرپریٹ کرے. جی پی ایم ایل این کا لیڈر میاں نواز شریف ہے. میاں نواز شریف کی گائیڈنس کے بغیر, اس کے حکم کے بغیر پی ایم ایل این جو ہے وہ کوئی قدم نہ اٹھا سکتی ہے, نہ اسے اٹھانا رانا چاہیے. صاحب اور قیادت جو ہے وہ اس بارے میں ہر وقت اویلیبل ہے. اس میں جی کوئی سعد صاحب دیر آپ کا نہیں ہے. سوال بھی میں لیتی ہوں. رانا صاحب آپ اپنی بات ہمارا مکمل آنا جو کریں. ہے, ہمارا یہاں پہ آنا جو ہے, یہ دیکھیں یہ ویڈیو لنک پہ بھی باتیں ہوتی رہی ہیں, باقی بھی میٹنگز ہوتی رہی ہیں, لیکن ہماری بھی ایک خواہش تھی کہ اگر ہم ای سی ایل پہ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے ہم پہلے دن ہی آ جاتے, یا اس ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس کے دوران بھی 2 مرتبہ آتے, لیکن ہم نہیں آ سکتے تھے. سارے لوگ ای سی ایل پہ تھے, اور جیسے ہی یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہوا تو اس کے بعد ہماری یہ اپنی خواہش تھی کہ ہم اپنے قائد کے سامنے بیٹھے, ان کی بات سنیں, اپنا آرگومنٹ دیں, اور اس کے بعد پھر جو رہنمائی وہ دیں اس کے مطابق آگے چلیں. جی سعد صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. رانا صاحب آپ نے بڑی بنیادی اور بڑی ضروری بات کی شروع میں, اور آپ نے ہم سے بھی پوچھا کہ ہم سارے بھی بیسیکلی پہلے پاکستانی ہیں, اس کے بعد کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہمدردی ہو نہ ہو, دیگر چیزیں ہوں. آپ پہ سر یہ سب سے زیادہ بات لگتی ہے کہ آپ پہلے پاکستانی ہیں, پھر آپ ریاست کے انٹیریئر منسٹر ہیں, اور اس کے بعد آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے یا کسی دیگر پارٹی کے کسی اتحاد کے میں شامل ہیں. تو سر آپ کی رسپانسبلٹی, آپ کے نیچے ایک محکمہ آتا ہے ایف آئی اے, اس ایف آئی اے نے وارنٹس ایشو کیے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے, جس میں حسین نواز صاحب بھی ہیں, حسن نواز صاحب بھی ہیں, سلمان شہباز صاحب بھی ہیں, جو کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگز اٹینڈ کر رہے تھے. آپ کے نیچے کے محکمے کو وہ مطلوب ہیں, آپ کے تابع عدالتوں جو سسٹم ہے پروسیکیوشن کا, اس میں عدالتوں کو مطلوب ہیں. آپ کے نیچے ادارے نے وارنٹس ایشو کیے ہوئے ہیں. تو آپ کا نہیں خیال کہ جب آپ جا کے لنڈن میں ان کو ملتے ہیں تو ساتھ ایک ہتھکڑی بھی لے جائیں اور پاکستان کی ریاست کے اداروں کے پاس واپس لے آئیں لوگوں کو؟ جی میں نے ان ساری چیزوں کو میرٹ پہ اور انالائز کر کے دیکھا ہے, وہ وارنٹ سب فراڈ ہیں, وہ غلط ہیں, وہ ظلم لیکن ہیں تو صحیح نا سر, قانون میں ہیں تو صحیح, ایشوڈ تو ہیں. نہیں, ہم ان کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے یہ فیصلہ تو عدالت کرے گی. نہیں, عدالت نہیں کرے گی, یہ وارنٹ جاری کرنے والے ہی کریں گے. ان سے وہ غلط طور پہ جاری کروایا گیا. سر ٹھیک ہے, کرنے والے کریں گے, لیکن اس وقت وہ وارنٹ جاری ہیں, آپ کے تابع محکمے نے جاری کیے ہوئے ہیں, آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سن لے صاحب, وہ ہیلڈ ان ابینس. کیسے ہیلڈ ان ابینس ہے؟ جائزہ لی ہم نے کیے ہیں. سر کون سا آرڈر ہے جس کے تھرو ہیلڈ ان ابینس ہے؟ ہم جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ وہ فراڈ ہے, سارا غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا فراڈ ہے, غلط ہے. رانا صاحب اور سعد رسول صاحب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. رانا صاحب, خواجہ آصف نے معیشت کے حوالے سے ٹائم دیا کہ 48 گھنٹوں میں کوئی اہم اور بڑی خبر آنے والی ہے. یہ خبر وہ مشکل فیصلہ ہوگا جو اس حکومت کو لینا پڑے گا, یا پھر عوام کے لیے کوئی ریلیف کی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ یہ دونوں ہو سکتی ہیں. اچھا, کیا تیل کی قیمتیں بڑھانے کا کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ یہ مشکل فیصلہ, جو سب سے مشکل فیصلہ ہے, یہ بہت مشکل فیصلہ ہے, اور اس کی ایک قیمت ہے جس قیمت کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا. ٹھیک, بہت شکریہ. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.